بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا میں انسانوں کے آنے اور جانے کا ایک سلسلہ چلایا ہے۔ دنیا جب تک قائم رہے گی، انسانوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ قائم رہے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ بظاہر دنیا کے اندر لوگوں کے آنے کا ذریعہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور دنیا سے جانے کا ذریعہ موت سبب کے درجے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ بتانے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بھی دنیا میں بھیجا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور حضرت آدم کے ذریعے سے حضرت حوا کو پیدا کیا، گویا وہ بغیر ماں کے دنیا میں آئی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں سے کرشمہ ہے۔ لیکن قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے وہ ماں باپ کے ذریعے سے آئیں گے۔ بہت سے ماں باپ وہ ہوتے ہیں، بہت سے میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جن کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی انہیں اولاد نہیں ہوتی، اور اکثر وہ ہوتے ہیں جنہیں شادی کے چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اولاد مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اولاد ہوتی ہے وہ بھی آزمائش کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اور جنہیں اولاد نہیں ہوتی انہیں بھی آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے بارے میں فرمایا: انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے لوگوں، تمہارے لیے تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنے کا سامان ہے۔ تو دنیا میں بعضوں کے لیے اولاد ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور بعضوں کے لیے اولاد نہ ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ کے لیے اولاد کا ہونا فتنہ ہے، اور کچھ کے لیے اولاد کا نہ ہونا فتنہ ہے۔
دنیا میں فتنوں سے وہی آدمی بچا ہوا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو، کرم ہو۔ ورنہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا مل جانا جتنی خوش بختی کی باتیں ہیں، ان نعمتوں کو نبھانا اس سے بڑی خوش بختی کی باتیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس کے اندر افراط اور تفریط سے بچ بچا کر بیچ کا راستہ، بیلنسنگ کا راستہ بتلایا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو جو تعلیم ملی اس کے اندر اعتدال رکھا گیا، بیلنسنگ کو برقرار رکھا گیا۔ اس میں نہ کوئی زبردستی ہے اور نہ کوئی مجبوری ہے، اسلام کی تعلیمات میں اعتدال ہے۔ اسلام نہ حد سے زیادہ گزرنے کی تعلیم دیتا ہے اور نہ بزدل بن کر زندگی جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان میں سے ایک آپ کی دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل ولد یکون علیک وبال۔ اے اللہ، میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ پر وبال بن جائے، مصیبت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، دعا ہے۔ لوگ اس الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ اے اللہ، ہم کو ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ تو قرآن یہ دعا کی تعلیم دیتا ہے کہ تم دعا کرو کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگو جو تم پر وبال بن جائے، ایسی بیوی سے پناہ مانگو تشیبنی قبل المشیب، جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کرنے والی بیوی سے پناہ مانگنا ہے، اور اپنے اوپر مصیبت کا، وبال کا، پریشانی کا ذریعہ بننے والی اولاد سے بھی پناہ مانگنا ہے۔ اور دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جنہیں دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو، میرے دل کو راحت ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، نیک لوگوں کے ہم سربراہ بن جائیں۔ تو یہ دو چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہے کہ بیوی اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ دعا کرو، اور نبی یہ سکھائیں کہ اللہ تم کو سر پر وبال بن کر مسلط ہونے والی اولاد سے پناہ مانگنے کی دعا کرو، وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی بیوی سے پناہ مانگنے کی دعا کرو۔ تو کھلے طور پر سمجھ میں یہ آیا کہ کسی کے لیے بیوی کا ہونا خیر ہے، کسی کے لیے نہ ہونا خیر ہے، کسی کے لیے اولاد کا ہونا بہتر ہے، کسی کے لیے نہ ہونا بہتر ہے۔ جن کو اولاد نہ ہو ان کو تو صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے،
ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجئے، کیونکہ اگر کسی انسان کو بری اولاد مل جائے تو پھر اس کو جہنم میں جلنے کے لیے موت ضروری نہیں ہے، بغیر موت کے، بغیر جہنم کے بھی انسان کی زندگی جہنم سے کچھ کم نہیں ہوتی. اسی لیے دعا یہ کرنی ہے، ربی حبلی من الصالحین وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے، مجھے پاکیزہ ذریت، پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے. یہ قرآن کی دعائیں ہیں. اگر انسان کو اولاد نہ ہو تو یہ دعا کرے، اور اگر اولاد ہو تو پھر دعا کیا کرے؟ ربنا هب لنا من لدنك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ مجھے، میرے لیے، میری بیوی اور میرے بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی تو زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے مقصد میں گزرے گی، ورنہ خامخواہ کے انسان کو مصیبت اٹھانا پڑے گا. جہاں حدیث پاک میں نافرمان اولاد سے پناہ مانگی گئی، جہاں قرآن مجید کے اندر فرما بردار اولاد کو مانگا گیا، نیک اور صالح اولاد کو مانگا گیا، ایسی اولاد کو مانگا گیا جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو، وہیں پر اسلام نے ماں باپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر کر تم اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا سکتے ہو. ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پیدا کر دے اور چھوڑ دے، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کی ایمانی تربیت کرے، بچوں کی اخلاقی تربیت کرے، بچوں کے معاشرتی تربیت کرے، بچوں کی جسمانی تربیت کرے، بچوں کی دینی تربیت کرے. لہذا آج بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کے بارے میں کچھ بات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچوں کو عمدہ اور بہترین ادب سکھانے سے زیادہ کوئی اچھا تحفہ نہیں دیا. آپ کی ایک حدیث ہے، علموا اولادکم وَأَهْلِكُمُ الْخَيْرَ وَأَدِّبُوهُمْ، کہ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دین کا علم سکھاؤ اور ان کو ادب سکھاؤ. ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کو ریسپیکٹ دو، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ. کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ سے ہر چیز سیکھتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اولاد کو رسپیکٹ دو. ماں باپ اگر اولاد کو عزت دیں گے تو اولاد بھی عزت دینا سیکھے گی، کل کو چل کر وہ ماں باپ کو بھی عزت دے گی. ماں باپ اگر اولاد کی بے عزتی کریں گے، غلط زبان کا ان کے حق میں استعمال کریں گے، تو پھر یہ اولاد بھی وہی چیزیں سیکھے گی، بڑی بڑی ہو کر ماں باپ سے بدلہ لے گی. جتنے ماں باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے پریشان ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ماں باپ کی ہی غلطی ملے گی کہ تربیت کا جو زمانہ تھا، تعلیم کا جو زمانہ تھا، بچوں کو سکھانے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ماں باپ نے بچوں کو جو چیزیں سکھائی ہوگی، آج انہی چیزوں کو بچے اپنے ماں باپ کے خلاف میں برتتے ہیں. اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں، بچپن سے ان کے ایمان کو بنائے، ان کے عقیدے کو بنائے، ان کے یقین کو درست کرے، ان کے خیالات کے رخ کو صحیح ڈگر پر ڈالے، ان کے طور طریقے اسلامی سانچے میں ڈھالے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. بچہ جب پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ کر دے اور اس کا اچھا سا نام بھی رکھے. بچوں کا جب 7ویں دن عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو گویا ساری بلائیں بچوں کے اوپر سے ٹل جاتی ہے. اب بچوں کے نام پر ڈاکٹروں کو پالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور عقیقہ بچپن ہی میں کیا جاتا ہے، 55 میں نہیں کیا جاتا. عقیقے کی عمر 55 ہے. شادی کے موقع پر ولیمے میں عقیقے کا جانور شامل کر لینا یا بڑھاپے میں اولاد کی جانب سے عقیقہ ادا کروانا، یہ تو حماقت ہے. یہ اسلام میں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. عقیقے کا وقت بچوں کا بچپن ہے. بچوں کا اچھا نام بھی رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کے پسندیدہ ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن تھے. جیسے نام بچوں کے رکھے جاتے ہیں ویسی خوبیاں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، ویسی خرابیاں بچوں میں پیدا ہو جاتی. ایک صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آ کر انہوں نے کہا کہ میرا بچہ مجھے بہت ستاتا ہے. حضرت نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا لہب. حضرت نے کہا کہ بچے کا نام تو نے صحیح نہیں رکھا. بچے کا جیسا نام ہے بچہ تیرے ساتھ ویسے ہی رویہ کرتا ہے اور اب تو پریشان ہوتا ہے. لہب کے معنی ہے انگار کے شعلے کے، ڈلے کے. اگر کوئی آدمی انگار کا ڈلا اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا تو چرکا لگے گا نا اسے. تو بچے کا نام جب تم نے وہی رکھ دیا تو بچہ تو چرکے ہی لگائے گا آپ کو. پھر انہوں نے اپنے بچے کا نام بدلا. ہم نے اپنے بچے کا نام قتیبہ عبید اللہ احرار رکھا. سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیے. ہم نے ایک بزرگ کے نام کا نیک فال لیتے ہوئے بچے کا نام رکھا کہ بچہ بھی ویسے ہی بن جائے. لیکن چونکہ عربی زبان کے اندر احرار کے معنی ہیں آزادی کرنے والے کے، آزاد کے. جب ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بچے کا نام پوچھا اور ہم نے کہا کہ بچے کا نام عبید اللہ احرار ہے تو حضرت نے کہا کہ شرارت کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ جب چھوٹا تھا اب بہت شرارت کر رہا ہے، پانی دوڑا رہا ہے، کیونکہ اس کا نام احرار ہے نا. احرار کے معنی ہی آزادی کرنے والے کے. تو خود بخود بچوں کے اندر نام کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے جب حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین پیدا ہوئے اور ان بچوں کا نام حضرت علی نے حرب رکھا. حرب کے معنی تھے جنگ کرنے والے کے، جنگ کے. حضرت علی کو جنگوں سے پیار تھا تو اللہ کے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کا نام بدل کر ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. اور ان ناموں کی خوبیاں ان بچوں میں پیدا ہو گئی تھی. حسن بڑے پیارے تھے، حسین بڑے خوبصورت تھے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 7ویں دن بچوں کا عقیقہ کرو اور بچوں کا اچھے سے نام رکھو اور بچوں کے سروں سے بالوں کو نکال دو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کے بال یہ گندگی ہے. جتنا جلدی بچوں کے سروں سے بال کو نکال دیا جائے گا آپ کا بچہ اتنا شارپ مائنڈ، ذہین ہوگا. 2-2, 3-3 سال تک اگر بچوں کے سر پر وہ جمالی بال رکھو گے نا، پیدائشی بال، تو پھر آپ کے بچے کو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی ٹانک، کسی عامل کا کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ یا کوئی ڈابر چون پراش جیسے کوئی حلوے، کوئی کشتے آپ کے بچے کو آپ کے بچے کے دماغ کو امپروو نہیں کر سکتے، ڈیولپ نہیں کر سکتے. بچوں کو اگر ذہین بنانا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے بال نکال دو. 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن عقیقہ کر دو اس کے.
بال نکال دو، جانور ذبح کر دو، انشاءاللہ نہ بچہ آپ کا کبھی کمزور ذہن ہوگا اور نہ کبھی بیمار ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ جب 6 سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت کرو۔ لاڑ پیار تو بچوں سے ہر ماں باپ کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے، رشتہ ہی لاڑ پیار کا ہے، محبتوں والا رشتہ ہے، لیکن لاڑ پیار کے چکر میں بچوں کی عادتوں کو بگاڑنا نہیں چاہیے، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تربیت کی سب سے بہترین عمر 6 سال ہے، کیونکہ 6 سال کی عمر کے اندر بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اپنے سے ضرورت کر لیتا ہے، وہ باتھ روم جانا، اپنی ضرورت سے فارغ ہونا، وہ بچے کے اندر وہ شعور آ جاتا ہے 6 سال کی عمر کے اندر۔ اگر اس عمر میں بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے تو بچے گڑبڑ بھی نہیں کرتے کہ جس سے دوسرے نمازیوں کی نمازوں کے اندر خلل۔ تو 6 سال کی عمر میں بچوں کی تربیت کی جائے، اور جب بچے 9 سال کے ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دو۔ گھروں کے اندر عام طور پر بچیوں کو ایک ساتھ سلایا جاتا ہے، یا بچے اپنے ماں کے ساتھ میں بستر پر سوتے ہیں۔ جب بچہ 9 سال کا ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بستر الگ کر دو، اس کے بہنوں سے اور اس کی ماں سے، کیونکہ اب تھوڑا تھوڑا اس کے اندر سمجھ آ رہی ہے، ابھی سے اس کو عورتوں سے دور کرو تاکہ اس کی زندگی باحیا گزرے، اس کے اندر حیا آئے۔ کیونکہ عورتیں مردوں کے لیے فتنہ ہیں، النساء حبائل الشیاطین، شیاطین کا جال ہے عورتیں، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا آدمی اسی جال میں پھنستا ہے۔ بچپن سے بچوں کو دور کرو ماں باپ سے، تو اولاد بہنوں سے اور ماؤں سے دور کرو، یعنی بستر دور کرنا ہے ان کا، کیونکہ نیند کی حالت کے اندر آدمی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا نا۔ لہذا آج بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر بچے 9-10 سال کی عمر میں میجر ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں۔ جب اس عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر بالغ بچے کا اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ ایک بستر پر سونا یہ فتنے سے کم تو نہیں ہے۔ اسلام نفسیات کی تعلیم دیتا ہے۔ چند سال پہلے اخباروں کے اندر یہ اطلاع آئی تھی کہ امریکہ میں اسکول میں ایک کلاس میں پڑھنے والے 9 سال کی بچی 11 سال کا بچہ ماں باپ بن گئے۔ تو اتنی کم عمر کے بچے ماں باپ بن سکتے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچوں کا بستر الگ کر دو، تاکہ بچوں کے اندر حیا اور پاک دامنی پیدا ہو، عورتوں سے فاصلہ بنا کر بچے زندگی گزارے۔ ہندوستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، ان کے تربیت یافتہ تھے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی میں کبھی اپنی سگی بہن کے اوپر بھی نظر نہیں ڈالی تھی، انہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی، حالانکہ دیکھ سکتا ہے بھائی اپنی بہن کو، لیکن پوری زندگی میں انہوں نے اپنی خاص بہن کو تک نہیں دیکھا، آواز سے اپنی بہن کو پہچانتے تھے۔ پرانے بزرگان دین میں ایک بزرگ کے احوال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بچپن سے اپنی نواسی کی تربیت کی، شادی تک اپنی نواسی کی کر دے دی، لیکن اس وقت تک انہوں نے اپنی نواسی کے چہرے پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ عورتوں سے اتنا دور رہتے تھے وہ لوگ۔ جب آدمی اپنی عورتوں کو دیکھنے میں، اپنی نواسی، اپنی بہن، ان کو دیکھنے میں آدمی اتنا بچے گا تو پھر غیروں کی عورتوں کو کیسے دیکھے گا؟ اور جب غیروں کی عورتوں کو آدمی دیکھتا نہیں تو پھر فتنوں میں پھنسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے کہا کہ بچے جب 9 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو۔ بچے جب 10 سے 13 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز اور روزے کے لیے بچوں کو مار سکتے ہو،
بچوں کو مار کر نماز اور روزے کی تعلیم دینی چاہیے. اور جب بچے 16 سال کی عمر کے ہو جائے تو ان کی شادی کرا دو، اور ان بچوں سے کہہ دو کہ بیٹا ہم نے تمہاری صحیح تربیت کر دی اور ہم نے تمہارا گھر آباد کر دیا، اب تم دنیا کے اندر زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جس حرکت کے نتیجے میں ہم رسوا ہو یا تمہارا مذہب رسوا ہو. 16 سال تک یہ سب کام کر دینے کے. یہ اسلام کا نظریہ ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں. ایک ورک دیا اسلام نے پیدا ہونے والے بچوں کے پیچھے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو اس انداز میں محنت کرنی. یہ نہیں کہ بچے کو پیدا کر دیا گلی کے بچوں کے حوالے کر دیا، بچوں کو پیدا کر دیا اسکولوں کے حوالے کر دیا، بچوں کو پیدا کر دیا مشنریز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا کہ تم پالو بچوں کو. جیسا کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، 2 سال 2.5 سال زیادہ سے زیادہ 3 سال کے بچوں کو لے جا کر پلے اسکول میں شامل کروا دیتے ہیں. تربیت کون کرے گا بچوں کی؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنے کی. اور جب ماں باپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو پھر معاشرہ ایسا ہی نظر آئے گا جیسا باپ کو نظر آ رہا ہے. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن سے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کریں. بچوں کے اندر جب شعور آ جائے، سمجھداری آ جائے بچپن کے اندر، تو بچوں کو سب سے پہلے ایمان کی بنیادی باتیں سمجھانی چاہیے. بچے جب 5-6 سال کے ہو جائیں تو انہیں ایمان کیا ہے وہ بتانا چاہیے. اللہ پر ایمان کیا چیز ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کیا چیز ہے، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا کیا چیز ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا کیا چیز ہے. پیغمبروں میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ مکار ہے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے. آخرت کے دن کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے 6-7 سال کی عمر میں کہ زندگی کے اندر جو عمل بھی کرو گے نا بیٹا، اس عمل کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. اچھے کام کرو گے تب بھی ملے گا، برے کام کرو گے تب بھی ملے گا. بچپن سے بچوں کو اس عمر کے اندر یہ چیزیں گھول کر پلانے کی ہے. اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اس کا پاٹھ بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ جب بڑا ہو، زندگی گزارے، موت تک ہر اچھے اور برے کام کو اللہ سے جوڑے، اس کا یقین کبھی ڈگمگائے نہیں. جو کام آج ہم خانقاہوں میں جا کر سیکھنا چاہتے ہیں، جماعتوں میں جا کر سیکھنا چاہتے ہیں، مدارس میں جا کر سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کام بچپن میں ماں باپ کو کر لینا چاہیے. بچوں کا ایمان بنا دینا، ان کا یقین بنا دینا، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت پیدا کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ان کے دل کے اندر پیدا کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. بچوں کے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرو. ان کو بتاؤ کہ نبی کون ہے، نبی سے ان کا کیا رشتہ ہے، نبی سے ان کو کس قسم کی عقیدت ہونی چاہیے. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کی 3 خصلتوں پر تربیت کرو.
حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت بچوں کو سکھاؤ، وحب آل بیتہ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ اور تیسری چیز وتلاوت القرآن، قرآن مجید سے بچوں کو محبت کراؤ۔ کس عمر کے بچوں کو؟ 6 سال کے بچوں کو۔ میرے نبی اس عمر کے بچوں کو یہ تعلیم سکھانے کی بات امت سے کہہ رہے ہیں جس امت کے بچوں کے آج کل کے ماں باپ پیمپرس بھی عادت چھڑانا نہیں چاہتے۔ بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اس عمر میں آپ کے بچے کو یہ 3 چیزیں آ جانی چاہیے۔ اس کے اندر نبی کی محبت آئے، نبی کا تعارف آئے اس کے سامنے، نبی کی سنتوں کا مذاکرہ آئے اس کے سامنے۔ نبی کی سنتوں کا مذاکرہ کیسا آئے گا؟ ماں باپ کو کر کر بتانا پڑے گا، بیٹا کھانے کی سنتیں یہ ہے، سونے کی سنتیں یہ ہے، کپڑا پہننے کی سنتیں یہ ہے، گھر میں آنے کی سنتیں یہ ہے، باہر جانے کی سنتیں یہ ہے، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ یہ ہے، آنے کا طریقہ یہ ہے۔ 5-6 سال کی عمر کے بچوں کو سکھانے کی چیزیں ہیں یہ۔ لیکن جب ماں باپ ہی انگوٹھا چھاپ ہوں گے، ماں باپ ہی ان پڑھ اور جاہل ہوں گے تو کیا سکھائیں گے وہ اپنی اولاد کو؟ جب ماں باپ کو ہی نہیں پتا چلے گا کہ نبی کون ہے، نبی کا خاندان کیا ہے، تو بچوں کو کیا بتائیں گے کہ نبی کون ہے، نبی کے خاندان کی محبت کیا چیز؟ نبی کے گھر والوں کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا چاہیے۔ جب ماں باپ نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں گے تو اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نبی کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان اور ساری دنیا سے زیادہ چاہنے والا نہ بنے۔ بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت آئے گی، اور نبی کے گھر والوں کی محبت، کیونکہ بچہ نماز جب پڑھتا ہے درود ابراہیم پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ درود و سلامتی بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے درود و سلامتی بھیجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر، خاندان پر۔ کبھی نہ کبھی تو پڑھے گا نا بچہ یہ ترجمے کے ساتھ، تو پھر اس کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ آل محمد کیا چیز ہے، آل ابراہیم کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، مگر ان کے گھر والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو جانتے ہیں کہ نبی ہیں، ان کے گھر والے کون ہیں؟ بچپن میں جب بچوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اللہ کے نبی کے خاندان کی محبت آپ بٹھا دیں گے تو پھر اس کو یہ سوال کا جواب بچپن ہی میں مل جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں تمہاری ایمانی مائیں ہیں، جیسا ایک بچہ اپنی ماں کے بارے میں جانتا ہے، اس کے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، اپنے نانیال کے بارے میں جانتا ہے، اپنے ددیال کے بارے میں جانتا ہے، اپنی ماں کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر ہمارے بچے امت کی وہ جو ایمانی مائیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، ہمارے بچوں کے سامنے ان کے خاندان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ ان کے ایمانی رشتے کے ماموں کا تذکرہ کیوں نہیں؟ ان کے ایمانی رشتے کے خالاؤں کا تذکرہ کیوں نہیں؟ تو بچوں کو بچپن سے اللہ کے نبی کے خاندان کا انٹروڈکشن اور تعارف کروانا چاہیے۔ جب بچوں کے سامنے بچپن سے یہ بات آتی ہے تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی۔ آپ بچوں کے سامنے بار بار نبی کا مذاکرہ کرو،
بار بار نبی کے گھر والوں کا مذاکرہ کرو، خود بخود بچہ ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہے گا۔ دعوت و تبلیغ کے ایک بزرگ تھے کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علاقے میں بھی آتے تھے وہ۔ انہوں نے ایک دفعہ خود اپنا واقعہ بیان کیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے ان کا واقعہ سنا۔ کوئی 2.5 گھنٹے انہوں نے اپنے پورے حالات کو بیان کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد حیدرآبادی مسلمان تھے اور والدہ سوئٹزرلینڈ کی یہودی تھی، جیوش۔ یہودیوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اسلام کے ازلی دشمن ہیں، اور یہودی عورتیں اپنے مذہب میں پختہ ہوتی ہے وہ، اسی لیے وہ اپنے بچوں کو اپنے مذہب سے ہٹنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کے پاس نہ کنورشن ہوتا ہے نہ ڈائیورشن ہوتا ہے۔ باہر سے اگر کوئی آدمی یہودی بننا چاہے، کنورٹ ہونا چاہے، تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اگر کوئی یہودی مسلمان بننا چاہے، ڈائیورشن کرنا چاہے، تو اس کی بھی مثالیں اس برادری کے اندر، اس سوسائٹی میں بہت کم ملتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرنل صاحب کے والدہ کو توفیق دے دی، وہ مسلمان بن گئی تھی، یہودی عورت تھی، حیدرآبادی مسلمان سے انہوں نے شادی کی، وہ مسلمان بن گئے، اور اتنی نیک بنی وہ عورت مسلمان بننے کے بعد جب کرنل صاحب پیدا ہوئے تو اس عورت نے اپنے اوپر ایک دھن سوار کر لی کہ میں میرے بچے کو 100% سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بناؤں گی۔ جب مائیں ہمتیں کر لیتی ہے تو پھر کون سی چیز امپاسبل ہوتی ہے، ناممکن ہوتی۔ چنانچہ کرنل صاحب کہتے تھے کہ روزانہ ان کی ماں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور دوسرے دن اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹا، اللہ کے نبی کی داڑھی ایسی تھی، تم داڑھی ایسی رکھنا، اللہ کے نبی کے بال ایسے تھے، تم بال ایسے رکھنا، اللہ کے نبی کھاتے ایسا تھے، تم ایسا ہی کھانا، اللہ کے نبی پہنتے ایسا تھے، تم ایسا پہننا۔ ماں نے اپنے بچے کی پوری تربیت نبوی سانچے میں ڈھالی۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان بن کر آنے والے ہر بچے کو ایسی ہی ماؤں کی دولت سے مالا مال کر دیتے۔ تو پھر زندگی کیسی ملی؟ 95 سال 98 سال کی عمر میں انتقال ہوا، موت تک ساری دنیا میں دین کے لیے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ تو اللہ کے نبی کے خاندان کا تعارف بچوں کے سامنے آنا چاہیے۔ واقعہ بہت مشہور تھا، امریکہ کے کسی ریاست میں گھر میں فضائل صحابہ کی تعلیم ہوتی تھی، صحابہ کرام کی سیرت۔ 6 سال کا چھوٹا بچہ جب اسکول گیا، ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو ایک بچہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ ٹیچر نے پوچھا کہ بھئی یہ صحابی کون سی بلا ہے؟ اب بچہ کیا جواب دیتا؟ اس کا بچہ تو کچھ جواب نہیں دے سکا۔ ٹیچر نے اس کی ماں کو طلب کیا اور ٹیچر نے واقعہ بیان کیا کہ سارے بچوں نے اپنے اپنے فیوچر پلانز کو بیان کیا۔ آپ کے بچے کا پلان یہ ہے کہ وہ صحابی بنے گا، یہ صحابی کیا چیز ہے؟ پھر ماں نے سمجھایا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اب وہ بچہ صحابی کیسے بنے گا؟ لیکن اس کے سامنے بچپن میں روزانہ صحابیوں کے قصے آتے تھے۔ صحابیوں کے بارے میں سن سن کے اس بچے کے دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ گئی کہ میں بھی صحابی بنوں گا۔ بچپن سے بچوں کی دینی تربیت، ایمانی تربیت، ان کے سامنے اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ آپ بچے کو لے کر جنگل سے گزر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ دیکھو بیٹے، اللہ نے یہ جو درخت پیدا کیے نا، یہ سارے کے سارے درخت اللہ نے پیدا کیے۔ یہ جب پھل بچے کے سامنے آ جائے، آپ فروٹس لے کر گھروں کو جاتے ہو، آپ بچے کو بتاؤ کہ دیکھو بیٹے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فروٹس اللہ نے پیدا کیے، زمین سے درخت پیدا ہوتا ہے
اور ہر درخت سے الگ الگ پھل، الگ الگ فروٹس، الگ الگ قسم کی سبزیاں، الگ الگ قسم کے ویجیٹیبل پیدا ہوتے ہیں. ایک ہی زمین سے ساری چیزیں نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. دیکھو ایک ہی زمین سے اللہ تعالیٰ ہر رنگ کے پھول نکالتے ہیں، ہر رنگ کے پھل نکالتے ہیں، اور ہر پھل کا مزہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا. ایک پھل کا مزہ دوسرے پھل سے کبھی میچ نہیں ہوتا. ہر قسم کی ترکاریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خوبیاں رکھی. آپ کا کام ہے آپ بچے کے سامنے بتائیے یہ چیزیں. بچپن سے جب بچہ آپ کی یہ چیزیں سنے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے گا، وہ اپنے دماغ کو لڑائے گا. وہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو بتائیے کہ دیکھو بیٹا یہ جو چھت ہے نا، اس کو سنبھالنے کے لیے پلروں کی ضرورت ہے، دیواروں کی ضرورت ہے. گھر کے باہر لا کر بتائیے کہ دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی پلر کے پیدا کیا. جب سورج نکلے گا تو بتائیے آپ بچے کو کہ دیکھو بیٹا یہ سورج ہے، اس کی روشنی سے سارا دن منور ہو گیا. لیکن جب شام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سورج کو بھی موت دیتے ہیں، جا کے ڈوب جاتا ہے. وہ رات میں چاند نکلے گا، ستارے نکلیں گے. آپ بچوں کو بتائیے دیکھو جیسا ہم گھروں کے اندر لائٹ لگاتے ہیں، اللہ نے آسمان کے اندر رات میں روشنی دینے کے لیے کیسے ستارے لائٹوں کے مانند چمکا دی. اور اسے بتاؤ کہ اللہ نے ایک ایک ستارے کو اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا بنایا ہے. بچپن سے سوچے گا آپ کا بچہ. اس کے لیے بچوں کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. ایک پروجیکٹ ہے یہ. جیسا روزانہ آدمی صبح سے شام تک دکان کھول کر بیٹھتا ہے، گراہکوں کو مینٹین کرتا ہے، بچوں کو مینٹین کرنا پڑے گا. اس کے بغیر بچوں کی تربیت نہیں بن سکتی. کیا آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کا بچہ مچھلی کا بچہ ہے، پانی میں پیدا ہو گیا تو خود بخود تیرے گا؟ یا آپ کا بچہ چڑی کا بچہ ہے، پرندے کا بچہ ہے، جو گھونسلے کے اندر پیدا ہو گیا تو خود بخود اڑے گا؟ اسے سکھانا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تالابوں کے اوپر، ندیوں نالوں کے اوپر، پانیوں کی بولیوں کے اوپر درخت ہوتے ہیں، اس کے پھاٹے لٹکتے ہیں، اور انہی پھاٹوں کے اوپر ایک پرندے کا گھونسلہ لٹکتا ہے. اس گھونسلے کے اندر وہ چڑی، وہ پرندہ انڈے دیتا ہے، اور اپنے پروں کے ذریعے سے وہ پرندہ ان انڈوں کو تانپتا ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ انڈے پھوڑ کر بچے باہر آتے ہیں. اب جب بچے باہر آتے ہیں تو 3 دن تک ماں اپنی چونچ میں دانا لا کر اپنے بچوں کے چونچ میں ڈالتی، کیونکہ 3 دن تک پرندے کے اس بچے کے آنکھ نہیں کھلتے. جب تیسرے دن اس بچے کے آنکھ کھل جاتے ہیں تو اب ماں کہہ دیتی ہے کہ اب میں تمہاری غلامی نہیں کرنے والی، اب تم کو دانا لا کر کھلانے کی میری ذمہ داری نہیں، اب تم کو چل کر خود دانا تلاش کرنا پڑے گا. اور اسی دن اپنی ماں اپنے بچے سے کہہ دیتی ہے کہ دیکھو کہاں لٹکے ہوئے ہو تم، ذرا جھانکو. وہ دیکھتا ہے کہ درخت کی ایک پھاٹی کے اوپر اس کا گھونسلہ لٹکا ہوا ہے، اور ماں نیچے بتاتی ہے کہ نیچے دیکھو پانی ہے، موت کا کنواں ہے، اور تمہیں یہاں سے چھلانگ لگا کر اڑ کر چند فٹ کے فاصلے پر جہاں وہ منڈیر پر تمہیں پہنچنا ہے. اب پہلے ہی دن چیلنج ہے پرندے کے بچے کے سامنے کہ کیسا اڑتا ہوں میں. وہ چھوٹا سا بے جان پرندہ جس کے اندر ابھی ابھی جان آئی ہے، وہ ہمت کرتا ہے. ماں اسے اڑ کر بتاتی ہے آؤ بسم اللہ، گویا وہ یہ کہتی ہے 1 2 3، 1 2 3 چلو بسم اللہ. وہاں سے اڑ کر وہ منڈیر پر آ کر بیٹھتی ہے. ہمت کر کر وہ بچہ بھی اڑ کر آ کر ماں کے برابر بیٹھتا ہے. 100 میں سے 2-4 بچے وہ ہوتے ہیں جو زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں اور پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، لیکن 95-96% وہ بچے ہوتے ہیں جو ماں کے برابر. اب وہ پرندہ ہے، اب اس نے جینا سیکھ لیا، اڑنا سیکھ لیا. اب ماں کہتی ہے کہ جاؤ جا کے اپنی روزی روٹی تلاش کرو. آپ مسلمان ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کے لیے 1 2 3 کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تو ساری زندگی بچوں کو جینا سکھانا پڑے گا، ان کو ایمان سکھانا پڑے گا، عقیدہ سکھانا پڑے گا، یقین سکھانا پڑے گا. تب جا کر تمہارا یہ بچہ مسلمانوں کی زندگی جینا سیکھے گا.
ورنہ تو وہی وہ ناکام پرندوں کے بچوں کے مانند پہلے ہی وہ دن اپنی زندگی کی جنگ ہار جائے گا، پانی میں گر کر مر جائے گا، اور آپ کا بچہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے ایمان کی جنگ ہار جائے گا اور محلے کے لاٹھوں اور بچوں کے ہاتھوں اپنا ایمان کھو بیٹھے گا، یا کانوینٹ اسکولوں کے اندر، مشنریز اسکولوں کے اندر جا کر تمہارا بچہ اپنا دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک پروجیکٹ ہے، یہ ایک ورک ہے، بچپن سے بچوں کی ذہن سازی کرنا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بچوں کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑنا، قرآن سے بچوں کے تعلق کو مضبوط کرنا، تاکہ بچپن سے بچہ قرآن پڑھے تو اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ تو بچپن سے سکھانا پڑے گا بچوں کو قرآن کی تلاوت۔ یہاں تو بوڑھوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور یہ اسلام یہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں کہ 6-7 سال کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو، اور یہ چیزیں بغیر ماں باپ کی ذمہ داری کے، بغیر ماں باپ کی توجہ کے یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی۔ آج مدارس کے اندر کتنے بچے جاتے ہیں؟ اونلی 4%، 4% بچے، بقیہ 96% بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب 96% بچے اس تعلیم کا حصہ بن رہے ہیں جس تعلیم کا حصہ بن کر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ماں باپ مکتب کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، اور جب مکتب میں بھیجنے کے بارے میں ماں باپ سے کہا جاتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ماہانہ 500 روپے فیس کون دیں گے؟ آپ ماہانہ 500 روپے کا ریچارج نہیں کرواتے؟ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں ایک وقت کے روزے رکھو، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھو، مگر اپنے بچوں کو مکتب کا حصہ بناؤ، مکتب کی تعلیم دو، کیونکہ مکاتب کے اندر تمہارے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروایا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی تعلیم انہیں سکھائی جاتی ہے۔ اور یہاں ہے کہ بے غیرت ماں باپ اولاد کو پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، اولاد کی تربیت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ان کو۔ 8-9 سال سے میں کہہ رہا ہوں یہاں پر مکتب مکتب مکتب، کسی ایک مسجد میں اب تک ڈھنگ کا مکتب نہیں قائم ہوا۔ کیا بنا رہے ہو تم اپنے اولاد کو؟ مسلمان بنا کر پیدا کیا، کتے اور سور بھی بچوں کو پیدا کر کر چھوڑتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم بچوں کو پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، حال کے اوپر جی لیں گے وہ زندگی۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں سب سے زیادہ کرائم میں، سب سے زیادہ گھٹیا اخلاق کے حامل مسلمانوں کے بچے، کیونکہ ان کمینوں کو معلوم ہی نہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، بس۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے مجدد تھے، جنہوں نے ساری دنیا کے اندر علم کا، دین کا بڑا کام کیا۔ ان کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے بچپن میں مسجدوں میں شب بارات کے دن مٹھائی بانٹی جاتی تھی، اور ماں باپ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو مٹھائی کھلانے، فری کی مٹھائی کھلانے لے کے جاتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد شب برات کے دن بازار جاتے، 1-2 کلو مٹھائی لاتے اور لا کے حضرت تھانوی کے سامنے رکھتے، اپنے بیٹے کے سامنے، اور کہتے کہ بیٹا جتنی مٹھائی کھانا ہے کھا لو۔ مسجد میں جا کر فری کی مٹھائی کھانا بے غیرتی کی علامت۔ بچوں کی تربیت ایسی ہوتی، بچپن سے بچوں کو خوددار بنایا جاتا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو کیا بازو والا تربیت کرے گا آپ کے بچوں کی؟ کون تربیت کرے گا آپ کے بچوں کی؟ کون ان کو اللہ کا تعارف کروائے گا، نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا کرائے گا؟
بچے جوان ہو رہے ہیں، مسجدوں میں کوئی بچہ نظر ہی نہیں آتا. کیا آپ نے بچوں کو پیدا کر کر کسی اور کے حوالے کر دیا؟ مسجدوں کو کیوں نہیں لاتے آپ بچوں کو؟ ترکی کے اندر آج بھی مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے بچوں کے کھیلنے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کا فیوچر مسجدوں میں مصلیوں سے خالی ہے. اگر آج بچوں کو بچپن میں مسجدوں کو نہیں لایا جائے گا، بڑے ہو کر کون آئے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ اس لیے گدیوں پر، چبوتروں پر تو سینکڑوں نوجوان ملیں گے، لیکن مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ مر کے جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی اور کیا ادب سکھایا. ایک بزرگ تھے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے امام الاولیاء، پیران پیر، بڑے ولیوں کے سردار. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے اللہ والے بننے میں میرے مامو جان کا بڑا رول ہے. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مامو جان بڑے عالم تھے، محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سہل بن عبداللہ بچپن میں 3 سال کے چھوٹے بچے تھے. وہ اپنے نانی کے گھر میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال کا بچہ تھا. رات میں جب جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں میرے ماموں کو دیکھتا، وہ مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز. تو میں اپنی معصوم زبان سے پوچھتا کہ ماموں جان آپ کیا کرتے ہیں رات میں؟ تو ماموں جان کہتے تھے کہ بیٹا جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. پھر ماموں اپنے بھانجے سے پوچھتے، 3 سال کا بھانجا، کیا بیٹے تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیسے اس اللہ کی عبادت کروں؟ ماموں نے کہا کہ دیکھو جب بھی تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ اپنی زبان بند رکھو، بس اپنے دل کے اندر 3 باتوں کو سوچو. پہلی بات اللہ میرے ساتھ میں ہے، دوسرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تیسرا اللہ یہاں موجود ہے. چلو آج پہلا دن ہے، تم 3 مرتبہ یہ بات اپنے دل ہی دل کے اندر سوچ کر مجھے بتاؤ. یہ کہتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ اپنے دل ہی دل کے اندر یہ بات سوچ کر اپنے ماموں کو بتا دیا. ماموں نے کہا کہ اگلے 10 دن تک تمہیں روزانہ رات میں بستر پر سو کر اپنی زبان بند کر دل ہی دل کے اندر یہ سوچنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہاں موجود ہے. 10 دن تک 3 مرتبہ کی یہ ٹریننگ ہوئی. پھر اس کے بعد اور 10 دن روزانہ 7 مرتبہ کی ٹریننگ. پھر اس کے بعد اور 10 دن روزانہ 11 مرتبہ کی ٹریننگ. کہتے ہیں کہ جب میں بڑا ہو گیا 6 سال کی عمر کا تو میرے ماموں جان نے مجھے یہ سکھایا کہ بیٹا میں نے جو 3 باتیں تم کو سکھائی ہے نا، ساری زندگی ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں جوان ہو گیا اور جب بھی میرے دل کے اندر خیال آتا کہ میں گناہ کروں، فوری میرے ماموں کی وہ 3 باتیں مجھے یاد آ جاتی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں گناہ کیوں کروں؟ ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا کہ اللہ میرے ساتھ میں ہے، جب اللہ میرے ساتھ میں ہے تو میں گناہ کیوں کروں؟ ان کے دل کے اندر خیال آتا کہ اللہ یہاں موجود ہے، اگر اللہ یہاں موجود ہے تو میں گناہ کیسے کروں؟ چنانچہ ان کی زندگی جب سے یہ جوان ہوئے ہیں تب سے لے کر موت تک پوری زندگی میں کبھی صغیرہ گناہ لکھنے والے فرشتے نے بھی قلم نہیں اٹھایا. ان کی زندگی میں چھوٹے گناہ بھی نہیں ہوئے کبھی بھی. تو بچوں کی تربیتیں ایسی ہوتی ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیتیں کرے. اسی لیے آج ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو. آپ ویسے ماں باپ نہیں ہیں جیسے تاریخ کے اندر کسی زمانے میں ماں باپ ہوتے تھے، لیکن آپ کم سے کم اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول کے حوالے کر سکتے ہو، مدارس کے حوالے کر سکتے ہو، مکاتب کے حوالے کر سکتے ہو. ہمارے مسلم سوسائٹی کا ایک بچہ بھی مکتب کے ماحول سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اور جو ہمارے بڑے نوجوان ہیں وہ علماء کی صحبتوں میں ایک بچہ بھی ہمارا، ایک نوجوان بھی ہمارا، یا ایک مسلمان یا ایک مرد اور ایک عورت دینی ماحول سے دور نہیں جانی چاہیے. تب جا کر مسلم معاشرہ بلڈ ہوتا ہے، بنتا ہے معاشرہ. تب جا کر سوسائٹیاں بنتی ہیں.
اور تب جا کر مسلمان دین اسلام کا صحیح ترجمان بنتا ہے، ورنہ بچوں کو پیدا کر لینا اور حال پہ چھوڑ دینا، ایسا کرنے سے ایسے مسلمان تو روئے زمین پر تیار ہوں گے جو مسلمان اسلام اور مسلمان کے نام پر دھبا ثابت ہوں گے، اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا ذریعہ نہیں بنتے۔ آپ نے نام سنا ہوگا جارج برنارڈ شاہ کا، اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اس نے مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کو، عرب کے مسلمانوں کو، خلیج کے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی، میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا، میں یورپ بھی گیا، میں عرب کنٹریز بھی گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں عرب کنٹریز میں گیا تو وہاں میں نے اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو نہیں دیکھا۔ عرب کنٹریز کے اندر میں نے اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو نہیں دیکھا، اور یورپ کنٹریز کے اندر میں نے مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کو نہیں دیکھا۔ یورپ کنٹریز کے اندر وہاں انگریزی لا چلتا ہے، وہاں کرسچن لا چلتا ہے، لیکن وہاں جو مسلمان ہے وہ 100% دین کے فالوور ہے۔ اور عرب کنٹریز کے اندر وہاں کی عدالتوں میں قرآن رکھی ہوئی ہے، حدیث رکھی ہوئی ہے، وہاں سعودی عربیہ کے جھنڈے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اندر ایک بھی ایسا طور طریقہ نہیں ملتا جس کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی لیے نام مسلمان رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا، مسلمان بننے کی پریکٹس کرنا پڑے گا، اپنے کاروبار کو مسلمان بنانا پڑے گا، اپنے تجارت کو مسلمان بنانا پڑے گا، اپنے کلیس کے لیے مسلمانوں کے برتاؤ اخلاق کو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں مسلمانوں جیسا سلوک کرنا پڑے گا، تب جا کر آدمی مسلمان بنے گا۔ صرف نام مسلمان رکھ لینے سے یا 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام ٹوٹلی لائف سٹائل کا نام ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا نام ہے۔ نام مسلمان رکھ لیا اور شادی بیاہ غیروں کے طریقوں پر مسلمان نہیں کہلاؤ گے آپ۔ نام مسلمان رکھ لیا، کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے آپ۔ اس لیے مسلمان وہ ہے جو 100% مسلمان ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گورنمنٹ میں ایک لا پاس کیا تھا کہ لوگ دودھ کے اندر پانی ملا کر نہ بیچیں۔ رات میں نکلتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروے کرنے۔ ایک مرتبہ رات میں نکلے، ایک گھر کے سامنے جا کر ٹھہرے، ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ کمائی زیادہ ہو۔ بیٹی اپنے ماں سے کہنے لگی کہ اماں جان، ہمارے بادشاہ نے، ہمارے لیڈر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، اگر میں پانی ملاؤں گی تو پھر ہمارے جو دیش کا جو لا ہے، قانون ہے، وہ ٹوٹے گا۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہاں عمر تو ہے نہیں قانون بنانے والا، وہ کیسے دیکھے گا؟ بیٹی نے اپنے ماں سے کہا کہ اماں جان، عمر تو نہیں ہے دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ تو ہے دیکھنے کے لیے۔ اسلام یہ ہے، اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ میں سعودی عربیہ گیا تھا، رات کے اندر ایک نوجوان کے ساتھ میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، ایک سٹی کے اندر ہم گزرے، ٹرافک نہیں تھی لیکن سگنل پڑا ہوا تھا ضرور۔ رات میں اس نوجوان نے سگنل پر گاڑی روک دی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی کوئی ٹرافک تو ہے نہیں، آگے چلو۔ نوجوان نے کہا کہ سگنل اگر توڑوں گا تو چالان لگے گا اور سیدھا سیدھا تمہارے انڈیا کے حساب سے 10,000 روپے چالان دینا پڑے گا۔ تو ایک آدمی اپنی گورنمنٹ کے قانون سے جتنا ڈرتا ہے کہ رات کے اندر بھلے ہی ٹرافک نہیں ہے لیکن اگر سگنل توڑوں گا تو 10,000 روپے چالان دینے پڑیں گے، ایک مسلمان وہ ہے جو زندگی کے ہر سگنل کو اس وجہ سے نہیں توڑتا کہ کل مر کر مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس چیزوں کی تربیت بچپن سے بچوں کو دینا پڑے گا، بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو دغا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ میں حسد نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دیتے۔ اگر کریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قینچیوں سے زبان کو کاٹیں گے، ہونٹوں کو کاٹیں گے۔ اگر بچپن سے بچوں کی یہ تربیت دی جائے گی نا تو پھر بڑا ہو کر یہ بچہ کبھی کسی کو نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا۔ کاروبار بھی لگائے گا تو ایمانداری کے ساتھ، ڈاکٹر بھی بنے گا تو ایمانداری کے ساتھ، بل بڑھانے کے لیے فضول کے چیک اپ نہیں کروائے گا، ٹیسٹ نہیں کروائے گا۔
وکیل بھی بنے گا تو ایمانداری کے ساتھ غیر ضروری کے مقدمے نہیں لڑے گا اور کرمنل لوگوں کو سپورٹ نہیں کرے گا. پولیٹیشین بھی بنے گا تو پورے ایمانداری کا کام کرے گا. کنٹریکٹر بھی بنے گا تو ایمانداری کا کام کرے گا. وہاں میٹیریل کے اندر سیمنٹ کم ملانا، ریتی کم ملانا، کنکریٹ کم ملانا یا لوہا کم mm کا ڈالنا ڈنڈی نہیں مارے گا. یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے. اور یہ ساری چیزوں کی تربیت اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ گھروں سے اپنے بچوں کو تربیت کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.